اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں مجرمین کے بارے میں تخویف اخروی بیان فرمائی کہ جو شرک کرنے والے ہیں، مجرم ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں جائیں گے، نہ ان سے عذاب کی تخفیف کی جائے گی اور وہ اس عذاب میں نا امید ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر یہ ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ پھر جہنم کے اندر وہ پکاریں گے دروغ جہنم کو کہ تو اپنے مالک سے فریاد کر کے وہ ہمارے اوپر موت طاری کر دے تاکہ اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے اسی میں ٹھہرو گے۔ پھر مشرکین مکہ کو خطاب کیا کہ تمہارے پاس حق آ بھی گیا ہے، لیکن پھر بھی اکثر تمہارے حق کا انکار کر رہے ہیں، حق کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ ہم تمہاری ساری سرگوشیوں کو سنتے ہیں، جو بھی تم پیغمبر کے خلاف باتیں کرتے ہو، اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہو، ہم جانتے ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ فرما دو اگر ہوتا رحمان کے لیے کوئی نائب، کوئی ولد ہے تو میں سب سے پہلے عبادت کرتا، لیکن اللہ پاک وہ ہر قسم کے نائب سے، قائم مقام سے پاک ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو تم بناتے ہو، جو اس کے متعلق جھوٹ گھڑتے ہو۔ کل کے سبق میں ایک یہاں بات رہ گئی تھی کہ یہ جو آیت نمبر 81 کے اندر فرمایا کہ آپ فرما دیں اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا تو میں اول عبادت کرنے والا ہوتا اس کی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا کے اولاد ہونے کا کسی بھی درجہ میں کوئی امکان ہے، کہ اللہ پاک کے اولاد ہونے کا کسی درجہ میں کیا ہے امکان ہے، معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ میں تمہارے عقائد کا انکار جو ہے کسی ضد کی بنا پر نہیں کر رہا، کسی ہٹ درمی کی وجہ سے تمہارے عقائد کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ میں دلائل کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس اللہ کے نائب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے اور میرے پاس دلیل ہے۔ میرے پاس عقلی دلیل بھی ہے، نقلی دلیل بھی ہے، وہی بھی ہے، تینوں قسم کے دلائل میرے پاس موجود ہیں کہ اللہ کا کوئی ولد نہیں، کوئی نائب نہیں ہے، اور تمہارے پاس اللہ کے ولد ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس بنا پر میں کیا کر رہا ہوں، تمہارے عقائد کا انکار کر رہا ہوں، وگرنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا کی اولاد ہونے کا کسی بھی درجہ میں کوئی امکان ہے، یہ اصل مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمانا یہ مقصود ہے اگر کسی صحیح دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت ہو جاتا تو میں بھی مان لیتا، بلکہ اول میں مانتا۔ اگر عقلی دلائل کے ذریعے، نقلی دلائل کے ذریعے، وحی کے ذریعے یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ کا کوئی ولد ہے، کوئی نائب ہے، تو پھر میں انا اول العابدین، میں ہوتا عبادت کرنے والوں میں سے۔ لیکن عقلی اور نقلی دلائل سے
اس چیز کی کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے، تردید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولد نہیں ہے، کوئی نائب نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اب یہاں سے یہ بھی قرآن پاک کے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی اہل باطل کے ساتھ مباحثہ ہو، انسان کا کوئی مناظرہ ہو رہا ہو، تو اپنی حق پسندی جتلانے کے لیے یہ بات کہنا جائز ہے کہ اگر کوئی رحمان کے لیے ولد ہوتا تو میں اول عبادت کرنے۔ دیکھو حق پسندی کو کیا کیا جائے؟ جتلایا جا رہا ہے کہ میں کس پر ہوں؟ حق پر ہوں، اور تم کس پر ہو؟ باطل پر ہو۔ دلائل سچے ہیں انسان کے پاس، قرآن سچا ہے، وہی ہے، دلائل سچے ہیں انسان کے پاس، لیکن مخالف کے پاس دلائل نہیں ہے، اور اپنی حق پسندی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ جتلایا جا رہا ہے۔ یہ جائز ہے، مناسب ہے بالکل، کہ اگر تمہارا دعویٰ کسی دلائل کی بنیاد پہ ثابت ہو جاتا تو میں مان لیتا، تسلیم کر لیتا، اور اس سے مخالف کے دل میں نرمی بھی پیدا ہوتی ہے۔ مخالف کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ نرمی بھی پیدا ہو سکتی ہے، جو اسے قبول حق پر آمادہ بھی کر سکتی ہے۔ آج کل جس طرح مولوی کرتے ہیں نا، ممبر و محراب کے اوپر حق پسندی کو جتلاتے ہیں، وہ مراد بالکل نہیں ہے۔ کہ جس طرح کہتے ہیں کہ اگر میرا مذہب جھوٹا ہویا میں ممبر بھی چھڑ داں گا، میں مسجد بھی چھڑ داں گا، میں تہاڈا مسلک قبول کر لاں گا، اے ہو جے وہ ہو جے۔ یہ طریقہ کار جو ہے یہ خراب ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس طرح مخالف کے دل میں نرمی نہیں پیدا ہو سکتی۔ مخالف کے دل میں اگر آپ نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا کہ اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا تو بابا میں سب سے پہلے عبادت کرتا، چونکہ دلائل عقلیہ نقلیہ وحی کے ذریعے ثابت ہی نہیں ہے اللہ کا کوئی ولد، تردید ہو رہی ہے، نفی ہو رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اچھا اور مناسب انداز ہے حق پسندی جتلانے کا۔ سمجھ آ گئی؟ اب آگے دیکھیں، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اب یہ بھی اسی کے متعلق ہی ہے، یہ زجر بھی ہے اور تخویف اخروی بھی ہے۔ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اوپر، فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دے تو میرے پیغمبر ان کو، ہم ضمیر مشرکین کی طرف ہے، چھوڑ دے تو ان کو، یخوضوا، بحث کرتے رہیں، یا دوسرا ترجمہ بک بک کرتے رہیں، یہی ترجمہ لکھیں، ہاں، کرتے رہیں بک بک، جو مرضی کرتے ہیں، کہ بولنے دو ان کو جو بولتے ہیں، کرتے رہیں بک بک۔ وَيَلْعَبُوا، اور کھیلتے رہیں، ٹھیک ہے، کھیلتے رہیں۔ دو چیزیں اللہ پاک بیان کر رہا ہے مشرکین مکہ کی، دو گندی صفات۔ یخوضوا، بولنے دو، کیا مطلب؟ حق کے خلاف جتنی باتیں کرتے ہیں کرنے دو۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وَيَلْعَبُوا، دنیا کی موج مستی میں۔ تو یہ دنیا کی موج مستی چاہتے ہیں، خواہشات چاہتے ہیں، وَيَلْعَبُوا، تو ان کو دنیا کے کھیل تماشوں میں کیا کر دو؟ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ صرف کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے بس۔ یہاں بھی فرمایا وَيَلْعَبُوا، یہ حق کا انکار کر رہے ہیں دنیا کے پیچھے لگ کے، چھوڑ دو ان کو دنیا میں، کھیلتے رہیں۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ ملیں اپنے دن کو، یہاں تک کہ وہ ملیں یومہم الذی، اپنے دن کو، الذی یوعدون، وہ جو وعدہ دیے جا رہے ہیں، ٹھیک، جس دن کا ان کو میں نے وعدہ دیا ہے نا میرے پیغمبر، اس دن تک چھوڑ دو ان کو، کر لیں دو ان کو جتنی موج کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کرنے کا سلسلہ ہی کیا کر دو؟ ختم کر دو، یعنی تبلیغ کرتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، لیکن یہ آگے سے جو جواب دے رہے ہیں، یہ آگے سے جو بکواسات کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف بالکل دھیان مت دیں، تبلیغ کا سلسلہ آپ جاری رکھیں، کیونکہ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ پاک کے اختیار۔ ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ بقیہ یہ نہیں مانتے، نہ مانے، اپنا بیڑا غرق خود کر رہے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم خود کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دن آئے گا قیامت کا، پھر یہ
ہمارے سامنے حساب دینے کے لیے جب حاضر ہوں گے ہم دیکھ لیں گے ان کو. ٹھیک ہے جی. اور یہ بڑی عجیب بات اللہ پاک نے کہی ہے کہ جو انسان اکھڑ مزاج ہوتا ہے، حق پسندی، حق قبول کرنے سے ضد کرتا ہے، عناد کرتا ہے، تو مبلغ کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ بحث و مباحثے کے اندر نہ پڑو، بس تبلیغ کرتے رہو. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑ دو ان کو، جو مرضی کہتے رہیں، بکواسات کرتے رہیں، بک بک کرتے رہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اور دنیا کی موج مستی میں لگا رہنے دو حتیٰ یلاقوا، قیامت آ جائے گی، وہاں فیصلے سارے ہو جانے ہیں. دنیا کی زندگی کب تک ہے؟ کب تک موج مستی کر لے گا؟ کب تک حق سے دور رہ کے زندگی گزار لے گا؟ آخر ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس ضرور جانا ہے انسان کو. تو جو انسان حق کو نہیں مانتا تو وہ اپنی آخرت کو خود تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت کو خود برباد کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے دنیا کے اندر میں عزت پاؤں گا تو آخرت میں بھی میں عزت پاؤں گا، تو یہ اس کی بھول ہے. دنیا کے اندر چند روز کے لیے اس کو ظاہری عزت مل جائے گی، لیکن آخرت کے اندر ہمیشہ کے لیے اس کو ذلت اور خواری اسی کا مقدر بنے گی. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہاں تک یہ دلیل عقلی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے دلیل عقلی. فرمایا اللہ پاک نے اور وہی وہ ذات ہے فی السماء الہ، جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی معبود ہے، وہو الحکیم العلیم، اور وہی حکمتوں کا بادشاہ ہے، جاننے والا ہے. وہی حکمتوں والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے. غور کرو، اختتام ہے سورت کا، اللہ پاک کیسی اختتامی بات ہی کر رہے ہیں، دلیل بھی اسی بنیاد پہ لائے ہیں. ٹھیک ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بڑی برکت والی ذات ہے وہ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ملک، بادشاہت، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. یہ عقلی دلیل اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے، آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے، زمین میں بھی وہی معبود ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف آسمانوں میں معبود ہے، زمین میں معبود نہیں ہے، یا زمین میں معبود ہے، آسمانوں میں معبود. مطلب یہ ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ سارے عبادت صرف اللہ کی کر رہے ہیں، اور زمین میں جو مخلوق ہے اس کو بھی کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ کی عبادت. آسمان اور زمین کا الہ معبود صرف اور صرف ایک ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کیوں؟ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. کائنات کی ہر چیز صرف اور صرف کس کی حکمت کے ساتھ چل رہی ہے؟ ایک دلیل. دوسرا اللہ نے فرمایا العلیم. معبود کیوں ہوں میں؟ وجہ یہ ہے کہ عالم الغیب بھی میں ہوں، ہر چیز کے آنے والے حالات کو، حال کو، مستقبل کو، ماضی کو جاننے والا میں ہوں، ہر ذرے سے واقف میں ہوں. ٹھیک ہے. تو جو ہوگا عالم الغیب تو معبود بھی وہی ہوگا. تمہاری جو ہستیاں ہیں یہ عالم الغیب نہیں ہے جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا. اللہ پاک نفی کرتے ہیں نا قرآن پاک میں غیروں سے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ کیا ہو رہی ہے؟ علم غیب کی غیر سے نفی ہو رہی ہے کہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا. علیم، سب سے زیادہ جاننے والا علم کا صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے. ٹھیک ہے. دو چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، یہ دو صفتیں اللہ نے فرمائی میری ہیں. حکمتوں کا بادشاہ بھی میں ہوں، علیم، ہر چیز کو جاننے والا بھی میں ہوں. اس لیے زمین و آسمان کا معبود بھی صرف کون ہوگا؟ اللہ ہوگا.
پھر فرمایا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑی برکت والی ذات ہے وہ کہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ اللہ پاک کی ذات کیا ہے؟ بڑی برکت والی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں پیچھے بھی آپ کو سمجھایا ہوں کہ برکت جو ہوتی ہے، برکت دینا، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ برکت جو ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ کسی نبی ولی کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے۔ ہاں یہ وجہ بن سکتے ہیں، مطلب کوئی اللہ والا کسی اچھی مجلس کے اندر بیٹھا ہے تو وہ باعث برکت ہے، لیکن برکت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کسی مجلس یا صحبت کے اندر بیٹھا ہے تو برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن وہ رحمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، کسی اور نے نہیں، خود نہیں بن گئے، بلکہ وما ارسلناک، ارسلنا ہم نے بھیجا ہے، کاف ضمیر خطاب کی، آپ کو الا رحمت للعالمین، رحمت للجہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو گویا رحمت اور برکت یہ صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ قرآن پاک ہے، اس کا پڑھنا کیا ہے؟ باعث برکت ہے۔ جو پڑھے گا اللہ پاک برکت دے گا، اللہ پاک کی رحمت ہوگی۔ مسجد کے اندر بیٹھنا باعث برکت ہے، کیوں؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ پاک کا گھر ہے۔ اللہ کا نام لینا باعث برکت ہے، درود پاک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ باعث برکت ہے۔ نماز پڑھنا باعث برکت ہے۔ نیک اعمال جتنے بھی ہو رہے ہیں ان کا کرنا کیا ہے؟ باعث برکت ہے، لیکن وہ برکت کس کی طرف سے ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ذات ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی کیا ہے؟ بادشاہت ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکت والا ہے۔ ٹھیک، تیرا نام بڑا برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، بہت بلند بزرگی والا ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ کہتے ہو کہ نماز پڑھنے سے پہلے، سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے کہ نہیں؟ سبحانک اللہم، تیری ذات کیا ہے؟ پاک ہے اللہ۔ آگے کیا ہے؟ وتبارک اسمک، تیرا نام بھی کیا ہے؟ بڑی برکتوں والا ہے۔ وتعالی جدک، تو بڑی بلند بزرگی والا ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ دیکھو کتنی تعریف ہو رہی ہے، بے غبار اللہ پاک کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو برکت صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ ہاں باعث برکت کوئی بن سکتا ہے، لیکن برکت دینے والی ذات اللہ پاک کی۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، صحابہ اکرام بھی کچھ آپ کے ساتھ تھے، پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے ختم ہو گیا پانی، کچھ بھی نہیں ہے، صحرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پانی تھا تھوڑا سا، اس پانی کے اندر اپنی انگلیاں ڈبوئیں تو آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ بے شک برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، پیغمبر ہے، انگلیاں پیغمبر کی ہیں، معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن طاقت اور قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ، کہ یہ برکت کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ ذات الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہ، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے اس کے اوپر راج اور بادشاہت کس کا ہے؟ پہاڑوں کے اوپر بادشاہت کس کی ہے؟ سمندروں کے اوپر بادشاہت کس کی ہے؟ زمین کے اوپر بادشاہت کس کی ہے؟ زمین کے اوپر جو بھی درندے پرندے انسان چرند جنگلات درخت سب کے اوپر راج اور بادشاہت کس کا ہے؟ آسمانوں کے اوپر بادشاہت کس کی ہے؟ سورج چاند ستاروں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، وما بینہم، جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے اس کے اوپر بھی بادشاہت اللہ پاک کی۔ یہ کہتے ہیں لوگ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، کہ سارے جہان کے پیدا کرنے والے نے آپ کو سارے جہان کا مالک بنا دیا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، کسی کو کوئی اختیار۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، میں کسی کو اختیار نہیں دیتا، میرے سوا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ اختیار سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، سارے اختیار اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ ٹھیک ہے، قیامت کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب غور کرو، غور کرو، اللہ فرما رہے ہیں آسمانوں کا الہ بھی میں، زمین کا الہ بھی میں، حکمتوں والا بھی میں، جاننے والا بھی میں، برکتوں والا بھی میں، زمین و آسمان کی بادشاہت بھی میرے ہاتھ میں، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کے اوپر بھی بادشاہت میری، وعندہ علم الساعہ، قیامت کا علم بھی میرے پاس، وإلیہ ترجعون، اور قیامت والے دن تم میری ہی طرف کیا کیے جاؤ گے؟ مرنے کے بعد لوٹائے جاؤ گے۔ کتنی چیزیں اللہ پاک بیان کر رہے ہیں اپنی صرف الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ سارے دلائل ہیں، دلائل کہ مجھے الہ مانو، مجھے الہ مانو، عبادت صرف میری کرو، حکم صرف اور صرف میرا مانو، کسی اور کا حکم نہ مانو۔ یہ سارے اللہ پاک کیا دے رہے ہیں؟ دلائل دے رہے ہیں۔ اور یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا فضل ہے کہ وہ اپنی الوہیت کو کس سے منوا رہا ہے؟ دلائل سے منوا رہا ہے۔ ایسے دلائل کے جو انسان کی عقل کے مطابق ہیں، اسی قسم کے دلائل دیے اللہ پاک نے، وگرنہ اللہ چاہتا اپنی الوہیت کو ڈنڈے کے زور پہ بھی منوا سکتا تھا۔ مانو مجھے الہ، اگر نہیں مانتے تو یہ دیکھو میرا ڈنڈا تمہارے اوپر برس پڑے گا۔ اس کا کرم ہے کہ نہیں؟ مہربانی ہے کہ نہیں؟ اس کا فضل و رحمت ہے کہ نہیں کہ دلائل سے اپنی الوہیت کو کیا کر رہا ہے؟ منوا رہا ہے۔ اگر یہ دنیا اس کی الوہیت کو نہ مانتی تو اللہ پاک اپنی الوہیت کو جبری طور پہ زبردستی بھی منوا سکتے تھے، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، غفور ہے، رحیم ہے، حکمتوں والا ہے نا، حکیم۔ اللہ پاک کو جبری ایمان کسی کا پسند ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم اگر چاہتے تو سب کو کیا کر دیتے؟ ایک جماعت بنا دیتے، سب کو موحد، لیکن اللہ پاک کو یہ پسند نہیں۔ اللہ پاک کیونکہ دل کا اخلاص چاہتے ہیں کہ عقل دی ہے میں نے، سمجھ دی ہے، شعور دیا، کتابیں دی، پیغمبر آئے، سمجھایا انہوں نے، اب سمجھ ان کی ہے، عقل ان کی ہے، نیکی اور بدی کا رستہ ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ اب ان کو اختیار ہے کس رستے پر چلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ اب ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے اور اسی کے پاس ہے علم قیامت کا بھی۔ یہ سورۃ لقمان کے آخر میں بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اس کا قیامت کا علم اللہ پاک نے کسی کو بھی نہیں دیا، مخلوق میں سے اللہ پاک نے کسی کو بھی قیامت کا علم نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، لیکن اس کا وقوع کب ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں دیا کہ کتنے سال باقی ہیں، کتنا وقت باقی ہے، کتنی گھڑیاں باقی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا۔ نشانیاں دی ہیں کہ یہ ہے، فلاں ہے، جیسا ٹھیک ہے، کئی نشانیاں قیامت کی علامات کی، بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں، ٹھیک ہے۔ تو ان نشانیوں کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جب یہ نشانیاں رونما ہو جائیں تو سمجھ لو قیامت بالکل قریب ہے، تمہارے سروں پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھو پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زندگی موت کا مالک بھی میں ہوں۔ جب زندگی موت و حیات کا مالک میں ہوں تو عبادتیں صرف کس کی کیا کرو؟ اللہ کی کیا کرو۔ سجدے کس کو کیا کرو؟ حکم صرف کس کا مانا کرو؟ نظر نیاز کس کے نام کی دیا کرو؟ اللہ ہی کے نام کی دیا کرو۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ مت کرو، کیونکہ وہ الہ نہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ حاجات مشکلات میں مت پکارو، کیونکہ وہ معبود نہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں۔
عبادت کے لائق صرف میری ذات ہے، کیونکہ حکیم میں ہوں، علیم میں ہوں، برکتوں والی ذات میری ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ جو لفظ ہے نا پچھلی آیت میں جی وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا، یہ آگے ایک آیت آ رہی ہے پھر سمجھنی ہے بات. اب یہاں پہ اللہ نفی کر رہے ہیں سفارش کی، شفاعت کی. غور سے سمجھنی آیت، یہ مشرکین کے ایک شبے کا جواب ہے. فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، غور سے ترجمہ، وَلَا يَمْلِكُ، اور نہیں اختیار رکھتے، الَّذِينَ، وہ لوگ. ٹھیک ہے، فرمایا وہ لوگ اختیار نہیں رکھتے. کون؟ جن کو یہ سفارشی سمجھتے ہیں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، جن کو بھی یہ سفارشی سمجھ رہے ہیں نا اپنا، وہ اختیار نہیں رکھتے. یدعون، جو پکارتے ہیں یہ مشرک، من دون ہی، اس کے سوا. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. جو یہ مشرک جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں، کس چیز کا اختیار نہیں رکھتے وہ؟ الشفاعت، سفارش کا. ٹھیک ہے جی، سفارش کا وہ اختیار نہیں رکھتے جن کو یہ مشرک پکار رہے ہیں. لا یملک الذین، وہ لوگ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں، اب اللہ پاک نے اس بات کیا سفارش کا اختیار کون رکھتا ہے. سبحان اللہ. الا من شہد بالحق، مگر وہ انسان جس نے گواہی دی بالحق کی، سچی. سفارش وہ کرے گا. ٹھیک ہے جی، الا من شہد بالحق، جس نے گواہی دی سچی. سچی سے مراد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ گواہی مراد ہے، کلمہ توحید. وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہوں کہ ہم گواہی سچی دے رہے ہیں، یعنی دل سے تسلیم کرتے ہوں. ٹھیک ہے جی. اس آیت میں 3 چیزوں کے جواب بھی دیے اللہ پاک نے. ایک چیز ہے سفارش کون کرے گا، دوسرا سوال ہے کس کے لیے کرے گا، ٹھیک ہے، تیسرا ہے کب کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اختیار ہی نہیں رکھتے. مشرکین کا شبہ کیا تھا؟ مشرکین کہتے تھے چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ ہمارے جو معبود ہے جن کو ہم پکارتے ہیں یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، ساری کائنات میں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کارساز اللہ ہے، مختار اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. لیکن ہم جو ہے نا اپنے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس خیال سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں. جا کے ان کے پاس یہی چیز رہ جاتی ہے کہ اتنی تو ہماری بھی مان لو کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، اس طرح تو نہ چھوڑو کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ تو ان کو دو حصے میں. اچیاں ہستیاں اللہ دیاں نیک ہستیاں، یہ کچھ نہ کچھ کر ہی سکتیاں، اس طرح نہ کرو. ہاں کرتا اللہ ہے لیکن یہ کروا دیتے ہیں، اس لیے ہم اپنی ریکویسٹ ان کے آگے رکھتے ہیں، یہ اللہ کے آگے رکھتے ہیں، ہمارے کام کروا دیتے. چل، شیطان دیکھو کتنا بے ایمان ہے کہ ادھر سے اگر دروازہ بند ہے کوئی نہیں، ادھر کھلا ہے، ادھر سے آ جاؤ. ٹھیک ہے، منزل ایک ہے، دروازے اس نے 2 بنائے، اگر ایک بند ہو گیا دوسرے سے چلا جا، وہاں پہ بھی وہی منزل ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. یہ قرآن پاک میں اس کا حوالہ کیا ملتا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ ہستیاں کہ جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. اچھا دیکھو، نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی یہ عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں کرتے ہو، کہتے وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ، یہ ہستیاں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، شُفَعَاؤُنَا، ہمارے سفارشیاں، عند اللہ، کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں. ہمارے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہم اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ہم ان کے سجدے کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ قوالیاں پڑھ رہے ہیں، طبلے بجا رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں ہمیں. اللہ معاف فرمائے.
تو اللہ پاک نے فرمایا سفارش کا جو حقدار ہوگا نا، جو سفارش کرے گا وہ موحد کرے گا، اور پھر وہ بھی مأذون لہو کرے گا، خواہ نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی حافظ ہو، عالم ہو، شہید ہو، مومن ہو، موحد مأذون لہو۔ دو چیزیں یاد رکھنی ہے، لا یتکلمون الا من اذن، لا یتکلمون الا من اذن، نہیں وہ کلام کر سکیں گے الا من اذن، مگر وہ انسان جس کو کیا کون اجازت دے، من اذن، لہ الرحمن، جس کو کون اجازت دے، رحمان اجازت دے، جس کے لیے رحمان کی اجازت ہوگی، وقال صوابا، اور وہ سفارش کیا کرے گا، ٹھیک درست سفارش کرے گا۔ کس کے حق میں سفارش کرے گا؟ موحد گناہ گار کے حق میں سفارش ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ موحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ پاک مجھے سفارش کرنے کا اختیار دے گا، لیکن مشرک کے حق میں اللہ مجھے سفارش کرنے کا اختیار نہیں دے گا، اللہ مجھ سے سفارش کا اختیار واپس لے لے گا، مشرک کے حق میں سفارش نہیں کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع المشرکین کہا جاتا ہے یا شفیع المذنبین کہا جاتا ہے؟ بولو، شفیع المذنبین مطلب گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے، مشرکین نہیں کہا جاتا، مشرک کے حق میں سفارش نہیں ہوگی، سفارش ہوگی موحد، اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی عملی اعتبار سے اس کے سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اس کے حق میں اللہ کے رسول کیا فرمائیں گے؟ سفارش فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم جیسا اگر کوئی پھنس گیا تو اللہ پاک اپنے پیغمبر کو اجازت دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما دیں گے۔ مأذون لہو میں نے اس لیے موحد بھی ہو، مأذون لہو بھی ہو۔ آیت الکرسی میں کیا آتا ہے؟ پڑھو آیت، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، آئی نا بات؟ من ذا الذی یشفع عندہ، اللہ نے کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے، الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک سفارش کی دو قسمیں ہیں، آسان سے کو سمجھاتا ہوں، ایک سفارش جبری، ایک سفارش بإذن اللہ۔ سفارش جبری قیامت والے دن نہیں ہوگی، نہ دنیا میں ہوتی ہے نہ آخرت میں، جس کے مشرکین قائل ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ولی ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں پکارتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری باتیں زوری زور منوا لیتے ہیں، وہ سفارش، قرآن ایسی سفارش کا انکار کرتا ہے۔ یہ جو فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً، پھر قرآن ایک بِإِذْنِ اللہ سفارش اس کا اس بات کرتا ہے کہ اجازت سے سفارش ہوگی، مومنین کریں گے، گناہ گار مومنین کے حق میں، وہ اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی، خود بخود وہ اپنی زبان نہیں کھول دیں گے۔ محتاط ہو کے چلنا ہے جی، محتاط ہو کے، کیونکہ قیامت کے دن کی بادشاہت صرف کس کے حق میں ہے؟ اللہ کے حق میں ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، کیا اللہ فرماتے ہیں کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی بادشاہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو قسم کی سفارشیں، ایک جبری ہوتی ہے اور ایک بإذن اللہ۔ جبری شفاعت کا قرآن کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے، اور بإذن اللہ شفاعت جو ہے اس کا قرآن کیا کر رہا ہے؟ اس بات کر رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی سفارش ہوگی لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اور کون کرے گا؟ قرآن کہتا ہے الا من شہد بالحق، جس نے کیا دی ہے؟ گواہی دی سچی، ٹھیک ہے جی۔ اور سفارش کب ہوگی؟ مرنے کے بعد، کل قیامت والے دن کیا ہوگی؟ سفارش ہوگی۔
ٹھیک ہے جی، الا من شہد بالحق، مگر وہ جس نے گواہی دی سچی، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہوں۔ آج کل لوگوں نے اس عقیدے کو اتنا بگاڑ دیا، اتنا بگاڑ دیا ہے، لوگوں نے عمل ہی چھوڑ دیے ہیں، لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ اس عقیدہ سفارش کو جب بگاڑا گیا ہے نا، تو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے، کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ جب مولویوں نے ممبر کے اوپر بیٹھ کے یہی بات کرنی ہے کہ سانو قیامت دا خطرہ ہی کوئی نہیں ہے، ساڈے سرکار ہوتے ہون گے، جب یہ بات عوام کو بتانی ہے، ایک ملت کے سربراہ نے، ایک مذہب کے سربراہ نے، قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی غمگینی نہیں ہوگی، کوئی خوف کرنے کی، کوئی خطرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں ہمارے سرکار کھڑے ہوں گے، یعنی کیا مطلب ہے؟ ہمارے سرکار اللہ سے مقابلہ کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس لیے وہ شعر سناتے ہیں نا کہ خدا جس کو پکڑے چھڑائے، محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے اشعار جب سنائے جاتے ہیں عوام کو تو پھر عقائد بگڑ جاتے ہیں، پھر عوام بس ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے رسول کے نام کی تم دیگیں دے دو، رسول کے نام کی تم جوس تقسیم کر دو، رسول کے نام کے کھانے تقسیم کر دو، کل قیامت والے دن تمہیں اللہ کے رسول کیا کر لیں گے؟ اللہ کی پکڑ سے چھڑا لیں گے۔ جب کسی کو یہ عقیدہ دے دینا ہے تو اس نے تو کہنا بلے بلے، یعنی سرکار اللہ نالوں بھی بھاری پے گئے، چھڈو پھر کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آسان دین جب دے دیا، دین بھی کیا بگاڑ دیا دین کو۔ ایک شراب کی بوتل کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا کے عوام کے ہاتھ میں پکڑا دی، تو یہ پھر اسی طرح پھر عوام کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے دین سے۔ پھر آپ ان کے سامنے یقین کرو جن کے یہ عقیدے بن چکے ہیں سفارش کے متعلق کہ اللہ کے رسول زوری زور سفارش کریں گے، اور پھر کہتے ہیں پوری امت کو اللہ کی پکڑ سے چھڑا کے جنت میں لے جائے گا، وہ خطرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح پھر یعنی بڑھ چڑھ کے ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی بادشاہت کمزور ہوگی۔ اس طرح بیان کیا جاتا ہے سفارش کو کہ گویا اللہ کی بادشاہت وہاں کیا ہوگی؟ کمزور ہوگی، بادشاہت حقیقی رسول کی ہوگی۔ اور بعضوں کو یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے لعاذ باللہ کہ قیامت والے دن اللہ اور رسول ایک ہی ہوں گے، کوئی جدا جدا نہیں ہوگی ہستیاں۔ وہی عیسائیوں والا عقیدہ ہے یہ کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کرایا۔ معراج کے متعلق بھی یہی عقیدہ دیا جاتا ہے کہ جب اوپر گئے اللہ اور رسول کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے، ایک ہو گئے۔ قیامت آئے گی اللہ اور رسول ایک ہو گئے۔ وہی شعر بھی پڑھا جاتا ہے، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا بن کے، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کے۔ وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کے، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کے۔ یہ کن کا عقیدہ ہے پھر؟ یہ سورۃ مائدہ پڑھو ذرا، پوری عیسائیت کا اللہ پاک نے رد کیا ہے۔ سب سے زیادہ تمہیں جو ملے گا عیسائیت کے اوپر ہے، سورۃ مائدہ کے اندر زیادہ مضمون ان کے اوپر۔ آپ پڑھ کے دیکھ لو اور ان کا موازنہ کر لینا عیسائیت کے اندر اور ان کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ لوگوں مجھے اس طرح مجھ سے محبت نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ محبت کی، یعنی اس طرح نا میرا مقام بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا تھا؟ بڑا چڑھا دیا تھا، الہ بنا دیا تھا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس طرح مجھے بھی اللہ کی صفات کے اندر شریک نہ کر دینا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہہ کے گئے اپنی امت کو کہ مجھے اس طرح نہ بنا دینا۔ صحابہ اکرام نے تو نہیں بنایا، تابعین نے تو نہیں بنایا، کیونکہ دور رسالت کے قریب تھے۔ یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد جب قرآن سے دور ہوئے، اپنے دین سے منہ موڑا، غیروں کے رستے پہ چلے، تو پھر یہ اس طرح کے عقیدے بنے۔ یعنی دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے یہود و نصارہ کے رستے کے اوپر ہیں ہم۔ تو یوں ہی تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، اس طرح جس طرح ایک قدم دوسرے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے،
اتنی پیروی، اتنی شدید پیروی، سخت پیروی ہو جائے گی کہ میری طرف دھیان ہی نہیں، اللہ رسول کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، بس یہود و نصارہ جو کر رہے ہیں بس وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی عقائد بھی بگڑ چکے ہیں، اور دنیاوی لحاظ سے بھی رسم و رواج کے لحاظ سے انہی کے نقش قدم پہ، انہی کی روش پہ آج یہ امت چل رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، صحیح اچھا عقیدہ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو قرآن پاک جو ہے ایک قسم کی سفارش کی کیا کرتا ہے، نفی کرتا ہے، اور ایک قسم کی جو سفارش ہے اس کا اثبات کرتا ہے۔ جس سفارش کا قرآن پاک اثبات کرتا ہے اس سفارش کے ہم قائل ہیں، اس کے منکر نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جو سفارش کرے گا وہ بھی موحد ہوگا، اور جس کے حق میں سفارش ہوگی وہ بھی موحد ہوگا، اور جو سفارش کرے گا وہ خود بخود نہیں بلکہ اللہ کی اجازت کے بعد سفارش ہوگی، پہلے نہیں ہوگی۔ جس کو اللہ اجازت دے گا سفارش وہ کرے گا، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے شہید ہو، نبی ہو، ولی ہو، خود بخود اپنی زبان نہیں بلکہ اللہ جس کو سفارش کی اجازت دے گا سفارش اس کے حق میں ہوگی۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، الحمدللہ اپنی دعا کا حصہ ہے کہ اللہ ہم ایک دن قیامت کے روز محشر کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کرنا، قرآن پاک سفارش کرے گا، قرآن کی سفارش نصیب کرنا، نماز روزہ سفارش کرے گی، یا اللہ ان کی سفارش نصیب کرنا۔ سفارش کے تو ہم منکر نہیں ہیں، شفاعت کے تو منکر نہیں ہیں۔ اللہ کا اس سفارش کے اندر آپ اگر دیکھیں اللہ کا مقام بھی نہیں کم ہو رہا، اور مخلوق کا مقام جہاں ہے وہ بھی وہیں پہ ٹکا ہوا ہے، ان کا مقام بھی نہیں گھٹایا جا رہا، کیونکہ اللہ کی مخلوق اللہ کے آگے کیا ہے، غلام ہے، عبد کی۔ اللہ کے آگے اللہ کی ساری مخلوق کمزور ہے، عاجز ہے، ان کا مقام بھی اپنی جگہ پہ رکھا جا رہا ہے، اور اللہ کا مقام جو ہے اللہ کی جگہ پہ رکھا گیا، وہ نہ بالکل کم نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ایک ایسی ہستی ہے، تم اللہ کا مقام جتنا مرضی بلند کرو، جتنا مرضی بلند کرتے جاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور مخلوق جو ہے اس کا مقام کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے، اگر آپ اس حد بندی سے آگے کراس کروا دیں گے اس کا مقام تو وہ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ایک حد پہ جا کے رک جاتا ہے، اولیاء کا مقام ایک حد پہ جا کے رک جاتا ہے، صحابہ اکرام کا مقام ایک مقام پہ جا کے رک جاتا ہے، اس کے بعد چلتے 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 آہستہ آہستہ نیچے دینی اعتبار سے جو آتے جائیں گے، ایک مقام پہ جا کے اس کا رتبہ، اس کا مقام رک گیا ہے۔ ولی صحابی بن سکتا ہے، صحابی نبی بن سکتا ہے، نبی رب بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، رک گیا نا مقام، ایک مقام رک گیا ایک جگہ پہ جا کے۔ ولی ولی ہے، صحابی صحابی ہے، نبی نبی ہے، اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھو۔ اللہ کا مقام تم جتنا مرضی بڑھاتے جاؤ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، تم جتنا مقام بڑھاتے جاؤ گے اللہ خوش ہوتا جائے گا، اور ہم جتنا مقام بڑھاتے جائیں گے وہ کم ہے، وہ کم ہے۔ تم اپنی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک اللہ کی تعریف کرتے رہو، وہ بھی کم ہے۔ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جب میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا، اس وقت میں اللہ کی ایک تعریف کروں گا، اور وہ اللہ میری زبان پر ایسی تعریف جاری کرے گا آج تک اللہ کی وہ تعریف کسی نے نہیں کی، اور میں خود نہیں جانتا اس وقت کہ میں اس وقت کون سے الفاظ کہوں گا، کیا اللہ پاک کی تعریف کروں گا، بس اللہ پاک اسی جگہ اسی مقام پہ میرے ذہن میں میری زبان پہ وہ الفاظ جاری کر دے گا، اور میں اپنے رب کی کیا کروں گا، تعریف کروں گا۔ اب آپ اندازہ کر لو، پوری مخلوق بھی مل کے پوری زندگی اللہ کی تعریف کرتی رہے قیامت تک بھی، تو کیا حق ادا کر دے گی؟ نہیں کرے گی، کم ہے۔ وہ سمندر کو جس طرح ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہوتی ہے اس طرح ہے۔ قرآن میں خود اللہ پاک فرماتے نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے،
ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اللہ اکبر، زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دو، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، صفحات جو ہیں پر ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف پھر بھی مکمل نہیں ہو جائے گی، پھر بھی مکمل نہیں ہو پائے گی۔ سمجھ آئیے کہ عظمی ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، قلم ٹوٹ جائیں گے، گھس جائیں گے قلم اللہ کی تعریف کر، لیکن اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی کیا ہے؟ لامحدود ہیں۔ اس کی تعریفات بھی، اس کی حمد ثنائے بھی کیا ہے؟ لامحدود ہیں، اس کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تو اللہ اکبر ہے، 5 وقت کی اذان میں اللہ کا نمائندہ آواز دیتا ہے اللہ اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بار بار انسان کو یہ ندا دی جاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، باقی سب چھوٹے، اللہ کبیر ہے، باقی سب صغیر ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر اذان دی جاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں۔ سارے جتنے بھی دنیا کے سردار ہیں، بادشاہیں ہیں، جتنے بھی حاکم ہیں، مالک ہیں، ان سب کا حکم پیچھے، کیوں؟ وہ سب سے چھوٹے۔ اللہ اکبر، اب پیدا کرنے والے کا حکم آ چکا ہے، اب سارے کام چھوڑ دو، اب اس کے ہاں آ کے سر سجدے میں رکھ دو۔ اللہ اکبر، اللہ کیا ہے؟ سب سے، اس کا حکم بھی کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے، باقی سب کے حکم چھوٹے ہیں۔ دنیا کے سردار بادشاہ جو عارضی مالک ہیں، وہ سب کے حکم کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں۔ اب چھوڑ دو ان کی حکم برداریاں، ان کی فرما روائی چھوڑ دو، اب اس کی فرما روائی کرو جو تمہارے سانسوں کا مالک ہے، جو تمہارے پورے وجود کا مالک ہے، جس نے تمہیں حیات بخشی، جو تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اب آ کے اپنا سر اس کی دہلیز کے اوپر رکھ دو۔ یہ ندا دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، تو اللہ پاک کا مقام گرانا نہیں چاہیے جس طرح آج لوگ گرا رہے ہیں۔ یہ گرتا نہیں اللہ کا مقام کہ یہ ولی جی الچیاں ہستیاں یہ اللہ کو زبردستی منواؤ گے، یہ مقام گر نہیں رہا تو اور کیا ہے کہ اللہ کو زبردستی ان کی بات ماننا پڑے گی؟ یہ مقام گر نہیں رہا تو اور کیا ہے؟ پھر کہاں سے بڑائی ہوگی؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ نے فرمایا کہ اسی کی بڑائی بیان کرو، اسی کی بڑائی بیان کرو، بس بڑا وہی ہے۔ تو یہ کس طرح پھر بڑائی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی مثال لے لو، دنیا کی مثال، کوئی جج ہو بڑا، کوئی صدر ہو، چلو صدر ہو، آج دنیا کی مثال لے لو، چلو امریکہ ہے نا، امریکہ پوری دنیا کے اوپر مسلط ہے، پاکستان کو کوئی صدر ہو، امریکہ کا صدر ہے، پاکستان کے صدر کو حکم کرتا ہے، ٹھیک ہے، امریکہ کا صدر جو ہے پوری دنیا کے اندر بڑا ہے، پاکستان کا صدر جا کے اس کے آگے سفارش کرتا ہے، زوری زور منواتا ہے اس سے بات جا کے، تو ہم کیا کہیں گے؟ امریکہ دا صدر بھی کیا ڈگی گیا، ماری گیا، انج بڑی طاقت آ، انج بڑی قوت آ، سمجھ رہی ہے؟ انج بڑیاں طاقتاں لئی پھردا، بڑے ایٹم بم لئی پھردا، بڑے میزائل لئی پھردا، او دے اگے چک گیا، او دی گل من لی۔ تو اللہ پاک تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ اللہ اکبر ہے، یہ تو مقام ہی یہاں پہ اور ہے، یہاں تو رتبہ ہی اور ہے، یہاں تو عظمت ہی اور ہے اللہ پاک کی۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ پاک مجبور ہو کے فلانے کی سفارش قبول کرے گا، اللہ کو ماننی پڑے گی بات، نہیں مانے گا اللہ پاک تو اللہ کا ولی وہ ناراض ہو جائے گا، تو یہ اللہ کا مقام گرایا نہیں جا رہا تو اور کیا ہے یہ؟ تو میں کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ سفارش جو آج لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اس سے لوگوں کے عقائد میں بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور دین کا ستیہ ناز کیا جا رہا ہے، اس میں ستیہ ناز کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کو یاد کر کے دعا میں نہیں روتے، اب میری بات یہ بھی غور سے سننا، اللہ پاک کو دعا کر کے نہیں روتے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات تھی، سر سجدے میں رکھ کے کس کے آگے روئے؟ آنسو کس کے آگے بہائے؟ اللہ کے آگے بہائے۔
آج مولوی صاحب نے جبہ پہنا ہے، بڑی پگڑی پہنی ہے، دعا کے اندر دعا منگوا رہا ہے، یا رسول اللہ ہمارے حق میں سفارش کر دینا، قیامت والے دن ہمیں چھڑا لینا. یہ ایک اونچی اونچی باگڑے جنہوں کہتے مارتا ہوتا ہے، خود بھی رو رہا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کو یاد کر کے نہیں رو رہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا مقام گرایا جا رہا ہے، اللہ کو کمزور سمجھا جاتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے آگے کمزور ہے، اللہ اپنے نبی کے آگے کمزور ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اجازت دے دی کہ گھروں میں رہ لو، رخصت دے دی، رخصت دی. فوراً سورت توبہ کے اندر اللہ پاک نے آیت نازل کی، عفا اللہ عنک لما اذنت، میرے پیغمبر آپ کی یہ غلطی ہم نے معاف تو کر دی، لیکن لما اذنت، ان کو اجازت کیوں دی آپ نے؟ کیوں اجازت دی آپ نے ان کو گھروں میں رہنے کی؟ ان کی منافقت کے اوپر پردے پڑ گئے، ان کی منافقت چھپ گئی، اب یہ اور نقصان پہنچائیں گے. اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے، آپ یہ اعلان جاری رکھتے کہ نکلو نکلو، ان کی منافقت کلی کھلتی، فوراً کھل جاتی. لیکن لما اذنت، آپ نے کیوں اجازت دی؟ بولو قرآن پاک کس کو بڑا منوا رہا ہے؟ اللہ کو بڑا منوا رہا کہ نہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں میں نے آپ کو معاف کر دیا پیغمبر، لیکن لما اذنت، پھر بھی بتائیں کیوں اجازت دی آپ نے منافقین کو؟ سمجھ رہی ہے؟ پھر قرآن پاک کہتا ہے مسجد زرار بنائی منافقین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دے دیا کہ میں تمہاری مسجد میں آ کے نماز پڑھوں گا، اس وقت میں غزوے پہ جا رہا ہوں. لیکن واپس جب جانے لگے آپ کو وعدہ یاد آیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے. اللہ نے فوراً سورۃ توبہ کے اندر فرمایا لا تقم فیہ، میرے پیغمبر آپ نے ان کی مسجد کے اندر کھڑا بھی نہیں ہونا. بولو قرآن کس کو کہہ رہا ہے کہ کون بڑا ہے؟ بولو سارے. رسول چھوٹے، قرآن پاک کیا ہے؟ بڑا ہے. قرآن پاک اللہ پاک کیا ہے؟ بڑا ہے. حکم اس کا بڑا ہے. اللہ پاک پوچھ رہے ہیں. اب جو بڑا ہوتا ہے وہی تو حکم کرتا ہے نا. لا تقم فی، ان کی مسجد کے اندر کھڑا نہیں ہونا. پھر عبداللہ بن ابی مرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لا تقم علی قبری، میرے پیغمبر اس کی قبر کے اوپر بالکل کھڑا نہیں ہونا. لا تصلی، آپ نے اس کی کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھنی. بولو کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے. قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اور قیامت کے متعلق لوگوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن سب کچھ اللہ کے رسول کے اختیار میں ہوگا. دعاؤں کے اندر یہ عقیدہ، ایسی دعا منگائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ چھوٹا ہے، رسول کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. پوری اس امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے بعد ساری مخلوق میں اگر کسی کا بلند مقام ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن ہم اللہ کے رسول کو ان کے مقام پہ رکھتے ہیں جو ہمیں قرآن پاک نے سمجھایا. اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھتے ہیں. انصاف تو یہ ہے نا، انصاف تو یہ ہے. اب یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفات میں شامل کرنا شروع کر دو. یہ تو میرے پیغمبر نے بھی تعلیم نہیں دی، کیونکہ حضور خود فرما کے گئے کہ لوگوں مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعل قبری عیدن، اے میرے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا دینا. پھر فرمایا اپنی امت کے لا تجعلوا قبری عیدن، یا میری امت کے لوگوں میری قبر کو میلہ گاہ مت بنانا کہ اس کے اوپر آ کے خوشی منائی جائے، دھوم دھام کی جائے. میری قبر کو اس طرح نہ بنا دینا. خطرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود و نصارہ کی طرح اپنی امت سے، کہ جس طرح یہود و نصارہ نے یہ کام شروع کر دیے، پیغمبروں کی قبروں پر یہ کام شروع کیا، میری قبر پر میری امت اس طرح کام نہ شروع کر دے. اور اللہ پاک نے یہ دعا قبول کر لی. لا تجعل قبری عیدن وثن یعبد، دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میلہ گاہ نہ بنا دینا کہ اس کی عبادت کی جائے، پوجا پاٹ شروع ہو جائے. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی قبر کو محفوظ کیا ہے، الحمدللہ محفوظ کیا ہے. بہت دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، بہت دور، کو پہنچ نہیں سکتا اس تک. ٹھیک ہے، پہنچ نہیں سکتا. یہ جو آج کل آتی ہے نا ویڈیو، فلانا بندہ جب قبر تک پہنچ گیا، سب بکواس ہوتی ہے.
ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے کتنی دور ہے، کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. دیواریں، جالیاں، اور نور الدین زنگی کی سیسا پلائی دیوار ہے، ٹھیک ہے. کتنی کتنی رکاوٹیں ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا، اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں ہے. اب تو جالیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے، ٹھیک ہے. دور دور سے ہی وہ سلام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بے ایمان ہٹتے نہیں ہیں. ادھر سے بھی انہوں نے اپنا کام جاری، یا رسول اللہ میرا سلام قبول کرو، میں آ گیا میں آ گیا. روتے ہیں اونچی اونچی، میرا سلام قبول کرو میرا سلام قبول کرو، میں آ گیا میں آ گیا. اور جتنا یہ بڑھتے جائیں گے نا، اور انشاءاللہ یہ باہر نکلتے جائیں گے نکلتے جائیں گے. آج سے کچھ سال پہلے ایک فرقے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جو دیوار ہے باہر کی طرف، کتنا شور مچایا تھا انہوں نے ادھر. انہوں نے اب بیریئر لگا دیے، او پورا قلعہ 1.5 قلعہ انہوں نے بیریئر لگا کے وہ جگہ ہی ادھر خالی کر دی ہے. جاؤ ادھر بھی نہیں تم نے کھڑے ہونا، روزے کے قریب سلام پیش کرو. او کلومیٹر 1.5 کلومیٹر گھوم کے پھر ادھر آنا پڑتا ہے مسجد کی طرف. محفوظ کر دیا اللہ پاک نے، نہیں ہونے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کیا جاتا ہے فوراً نکل جاؤ، سلام پہ ادھر کھڑے نہیں ہونا کسی نے، ٹھیک ہے. جو کھڑا ہو گیا پھر دربان مقرر کیے ہوئے ہیں، یا اس کو مکہ لگتا ہے یا دھکا بجتا ہے، ٹھیک ہے. ظالموں کے دلوں کے اندر پھر بھی ایسے عقیدے انہوں نے پیوست کر کے بھیجا ہوتا ہے، کوئی نہیں تکا بج گیا سرکار دے اتے چھڑ دیو. ان بھی سمجھ لیو سرکار واسے تکا ملیا مکہ ملیا، کوئی نہیں صبر کریو سرکار دے ناتے اے بھی برداشت کر لیو، قیامت والے دن پوچھاں گے آپ. ہٹتے ہی نہیں. یعنی عقائد کی بنیاد پہ ان کے کیا ہے، یہ چیز پیوست کر دی ہے، جو مرضی ہو جائے بس تم نے اپنا کام پورا کرنا ہے. مر بھی جانا ادھر جوتے کھا کھا کے، کوئی نہیں سرکار دے نام تے بھی برداشت دے، کوئی نہیں. یعنی ان کے عقائد ہی اتنے مضبوط کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں سے جب بھیجتے ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ عقیدے کی بنیاد پہ انسان سب کچھ کر ڈالتا ہے، سب کچھ کر ڈالتا ہے. ہمارا ایک دوست تھا، ساتھی آتا رہتا ہے کبھی کبھی ادھر ملنے کے لیے، ایجنٹ ہے، ایجنسی ہے اس کی، گروپ لے کے جاتا ہے. یہ میاں صاحب اور میں بھی اس کے تحت گئے. وہ خود اس نے بات سنائی، کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کو پہلے مس کرنے دیتے تھے، ہاتھ لگانے دیتے کہ بڑھیا پاکستانی گئی ہاتھ لگائے اس نے تو شرطے نے اس کو پیچھے ہٹایا، پیچھے بدع، یہ بدعت ہے، پیچھے اٹھ جا. اب وہ مائی کو کیا پتا بدعت کیا ہے، پاکستانی مائی اس کو کیا پتا بدعت کیا چیز ہے، کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا. او مائی نے شرطے کو یہاں پکڑ کے اس نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اس کو بازو پکڑ کے اس کو چومنے لگی شرطے کو، اور زبان سے کہنے لگی ہائے وے تو بھی سرکار دی جالیاں دے کول کھلوتا، تو بھی برکت والا، اس کو بھی چومنا شروع کر دی. سمجھ آئیے. اس کو کہتے ہیں انے واہ عقیدت کرو جس سے کرنی ہے. عقیدت کا کوئی اصول بھی ہے کہ نہیں؟ عقیدت کا اصول ہے. صحابہ اکرام کو بھی عقیدت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تھی نا. اور شکر کرو خدا کی قسم یہ روزہ رسول پاکستانیوں کے قبضے میں نہیں ہے. توبہ توبہ توبہ، یہ پاکستانیوں کے قبضے میں نہیں ہے، یہ سخت ہاتھوں کے اندر ہے. وہ شکر کرو، اگر یہ پاکستانیوں کے پاس ہوتا ادھر قتل و غارت ہوتی، یہ اس سرزمین پہ ہوتا ادھر قتل و غارت ہوتی. جتنے فرقے بن چکے ہیں، اور اگر کسی ایک مسلک کے پاس چلا جاتا توبہ توبہ، ادھر کیا ہونا تھا یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، اللہ پاک نے محفوظ کر دیا اپنے پیغمبر کی قبر کو، اور قیامت تک محفوظ رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی میں میرے پیغمبر قیامت تک تیری قبر کے اوپر میں رحمت برساتا رہوں گا، میرا وعدہ ہے تجھ سے. درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش ہوتا رہے گا، پیش ہوتا رہے گا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والوں کو حکم کر دیا کہ اے ایمان والو تم بھی اپنے پیغمبر پر درود اور سلام پڑھا کرو.
درود و سلام پڑھا کرو اپنے پیغمبر کے اوپر، حکم کر دیا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. عقلی دلیل ہے، پھر یہ اعلیٰ سبیل الاعتراف ہے. اور البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں من خلقہم، کس نے پیدا کیا ہے ان کو پیدا کرنے سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں کہ جن کو تم عند اللہ شفیع غالب سمجھتے ہو، ایک وہ یعنی تمہارے معبود، اور تم کس نے پیدا کیا. لا یقولن اللہ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو جب یہ اقرار تم کرتے ہو کہ ہمارے معبودوں کا خالق اللہ، ہمارا خالق اللہ، تو اس اقرار کے باوجود بھی فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں پھرے جا رہے ہو تم، کہاں پھرے جا رہے ہو تم، کس سے؟ توحید سے. کہاں تمہارے عقلیں ختم اڑ گئی، کہاں تمہارے دماغ بجھ گئے کہ مانتے بھی ہو خالق اللہ ہے پھر بھی عبادت اس کی نہیں کر رہے تم، غیروں کے آگے جا کے سجدے کرتے ہو، غیروں کی عبادت کرتے ہو تم. دیکھو یہ دلیل اعترافی ہے. میں آپ کو پیچھے بھی سمجھاتا ہوں کہ اعتراف کروائے جس کو مخالف بھی تسلیم کرتا ہے. بولو خالق کون ہے؟ اعتراف کیا خالق جب اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو حق تو یہ ہے کہ اسی کے آگے سجدے کرو، اسی کے نام کی چیز تقسیم کرو، اسی کو غائبانہ حاجات میں مشکلات میں پکارو، ہر عمل اس ہستی کے نام کا کیا کرو جو تمہارا خالق ہے. پھر اس خالق کو چھوڑ کے، مالک کو چھوڑ کے، خالق کائنات کو چھوڑ کے غیروں کے آگے سجدے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے تو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی، وہم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. کوئی چیز انہوں نے پیدا نہیں کی ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد حد کمال تک پہنچانے والا رب، پالن ہار، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا ہر چیز کی اللہ، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر کا کیوں، غیر کی طرف اللہ کی نعمتوں کو کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ اللہ کا حق غیر کو کیوں دیا جاتا ہے؟ پھر یہ اللہ فرمائے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں گئی تمہاری عقلیں؟ کیوں نہیں عقل سے سمجھ دل سے کام لیتے تم؟ کیوں پھر دوسروں کی عبادت کرتے ہو جب خالق میں ہوں؟ اب آگے فرمایا وَقِيلِهِ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. یہ آیت غور سے سمجھنی ہے، 3 ترجمے کروں گا میں اس کے، 3 تشریحیں ہیں اس کی. سب سے پہلی بات ہے وَقِيلِهِ، یہ جو واو ہے نا، واو یہ قسمیہ ہے. یہ واو کیا ہے؟ قسمیہ ہے. ٹھیک ہے، اگر کہیں واو قسمیہ تو اس کا معنی ہوگا قسم ہے رسول کے اس کہنے کی. کیا لکھا ہے ترجمہ جی؟ وکیل ہی کا صرف لفظی ترجمہ. بہت کہا کرتے ہیں، اور بہت کہا کرتے ہیں. ہاں آگے بھی پڑھو کیا الگ ہے. اے رب، یہ انہوں نے اس کے مطابق ہی کیا ہے، اور مطابق پہلے سمجھ لو پھر خود ہی سمجھ لینا کہ کس کے مطابق ہے ترجمہ. واو جو ہے قسمیہ ہے، اگر قسمیہ کرے تو پھر واو کا معنی اور نہیں ہوگا، پھر ہوگا قسم ہے رسول کے اس کہنے کی. کیا کہنا ہے؟ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب بے شک یہ قوم نہیں مان لاتی، یہ قوم نہیں مان لاتے، باوجود فہمائش کے، باوجود سمجھانے کے، اے میرے رب یہ قوم ایمان نہیں لا رہی. تو گویا یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ پیغمبر نے جملہ کہا. اللہ نے اپنے پیغمبر کے اس جملے کی قسم اٹھائی. مجھے قسم ہے پیغمبر کے اس جملے کی، مجھے قسم ہے پیغمبر کے اس کہنے کی کہ میرا پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ میرے سمجھانے کے باوجود میں نے تو دن رات ایک کر دیا، تجھے تو پتا ہے کہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں ان کو، لیکن یہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی. اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے میرے پیغمبر کے اس کہنے کی. جواب محذوف مفسرین فرماتے ہیں لأعذبنہم، مجھے قسم ہے میرے پیغمبر کے اس کہنے کی میں ان کو پھر عذاب بھی ضرور بضرور دوں گا.
میں ان کو عذاب بھی پھر ضرور، بس مجھے قسم ہے پیغمبر کے اس جملے کے کہنے کی. پھر اسم کے مطابق کیا بنے گا؟ اللہ فرمانا چاہتے اتنی رحمتوں والا، اتنی برکتوں والا میں نے پیغمبر ان کے اندر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، شفیع المذنبین بنا کر بھیجا، قیامت والے دن گناہ گاروں کے حق میں سفارش کرے گا، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اتنا حوصلے والا، اتنا رحیم پیغمبر میں نے بنا کر بھیجا. اس کی زبان سے بھی ظالم یہی بات نکلوا دی کہ میرے پیغمبر نے بھی اپنی زبان سے کیا آ کے بات کہہ دی، یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اتنے بدبخت بن چکے یہ مشرک، اتنے بے ایمان بن چکے یہ مشرک، اتنے حوصلے والے، اتنے شفیع کہ جس نے زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکالی، جس نے غیروں کے حق میں بھی دعا ہی کی، اس پیغمبر نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. نہ جانے کتنا میرے پیغمبر کو انہوں نے ستایا، کتنا ستایا، کتنی تکلیفیں پہنچائی انہوں نے میرے پیغمبر کو، کہ پیغمبر نے بھی اخیر یہی کہہ دیا، یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. یا اللہ میری قوم ایمان نہیں لاتی. اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے میرے پیغمبر کے اس جملے کی، لأعذب، میں نے ان کو عذاب پھر دینا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے میں نے. پھر ایک چیز، ایک ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ وقیل ہی واو عاطفہ، اب مانا ہوگا واو کا اور، لیکن اس کا تعلق ہوگا وہ پیچھے میں نے آیت میں آپ کو کہا تھا 85 کے اندر، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. ٹھیک ہے جی، اب غور سے، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. ابھی بات اللہ کی مکمل نہیں ہوئی. اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا وقیلہ، مطلب وَعِندَهُ عِلْمُ قِیلِهِ، پیچھے ہے نا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یہاں پہ وَعِندَهُ علم محذوف ہے، یہاں پہ وَعِندَهُ عِلْمُ قِیلِهِ. ٹھیک ہے، اس کے مطابق ترجمہ کیا ہے؟ اور اسی اللہ کے پاس ہے علم پیغمبر کی اس فریاد کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل دل میں کہا کرتے تھے، میرے رب میری یہ قوم ایمان نہیں لا رہی. اب یہ کیا ہے؟ اور اسی کے پاس ہے علم قیلہ، پیغمبر کی اس فریاد کا. کون سی فریاد؟ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ علم ہے پیغمبر کی اس فریاد کا، کہ میرا رسول بھی اب کہنے لگ گیا دل ہی دل میں یہ قوم ایمان نہیں لا رہی. اگر یہ نہیں لا رہی نا تو پھر میں نے ان کو عذاب دینا، ان کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے. پھر کتنی ہوگی جو باتیں؟ 2. اچھا جی، تیسری بات، وقیلہ یا ربی، اللہ فرما رہے ہیں مجھے اپنے پیغمبر کے یا رب کہنے کی قسم ہے. ٹھیک ہے، وقیلہ یا ربی، اللہ فرما رہے ہیں مجھے اپنے پیغمبر کے یا رب کہنے کی قسم ہے. ان ہؤلاء لا یؤمنون، بے شک یہ قوم، یہ ہے جواب کا، بے شک یہ قوم ایمان نہیں لائے گی. اللہ ہی کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی خود کہہ رہے ہیں مجھے اپنے پیغمبر کے یا رب کہنے کی قسم ہے کہ یہ قوم جو ہے نا اب ایمان نہیں لائے گی، میں نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. تو اس اعتبار سے ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ جملہ کس کا ہے؟ پھر اللہ پاک کا جملہ ہے. یا ربی، آپ دیکھو پیغمبر جو بھی دعا کرتے تھے یا ربی یا ربی، جب بہت زیادہ پیغمبر پریشان ہوتے تھے نا اللہ کی، تو یا ربی کے لفظ سے فریاد کرتے تھے اللہ کے آگے. کس لفظ سے؟ ہاں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے 100 سال روئے اللہ کے آگے، ربنا ظلمنا انفسنا. دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ربنا ظلمنا. ٹھیک ہے، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال اللہ کے آگے روئے، دعا کہاں سے شروع کی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، اچھا کئی پیغمبروں کی آپ دعا پڑھتے جاؤ تو کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ربی سے دعا شروع ہو رہی ہے، ربی سے دعا شروع ہو رہی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو رب سے اللہ کا یہ لفظ لے کے دعا کی جائے تو اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے. یا ربی مطلب اے میرے رب. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں بھی جہاں بھی پیغمبروں کی دعائیں ہیں اس میں کیا ہے؟ یہی لفظ ہے شروع میں. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی.
اور دعا ہے آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ کس نے دعا کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ہاں اسی طرح رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ٹھیک ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، والدین کے لیے دعا ہے، والدین کے لیے، اے میرے رب تو ان دونوں کے اوپر اس طرح رحم کر جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. ٹھیک ہے، رب سے دعائیں شروع ہو رہی ہیں، رب سے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک حدیث یاد آئی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اگرچہ اس کے متعلق نہیں ہے لیکن یہ رب کا لفظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ پاک مجھے بچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اندر نا جو نخرہ تھا، نخرہ وہ حضرت عائشہ کے اندر تھا. ٹھیک ہے، ناراض ہونا، منا لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا تو کہتی ہے اے ابراہیم کے رب، کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے اے ابراہیم کے رب، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے پھر تو کہتی ہے اے محمد کے رب. اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے اے محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے پھر تو کہتی ہے اے ابراہیم کے رب. ان الفاظ سے میں پہچان لیتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہے ناراض ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کی کمزوری بھی پکڑا کرو. ہاں، کہ کب وہ تم سے ناراض ہوتی ہے اور کب راضی ہوتی ہے، سمجھ جایا کرو. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ جملہ کس کا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں مجھے اپنے پیغمبر کے یا رب کہنے کی قسم کہ بے شک یہ قوم ایمان نہیں لائے گی اب. ٹھیک ہے، پھر فرمایا فصفح عنہم وقل سلام، اپنے پیغمبر کو حکم دیا آخر میں، میرے پیغمبر نہیں نہ مانتے، نہ مانے، فصفح عنہم، پس منہ موڑ لو آپ ان سے. بڑا سخت جملہ ہے، اپنی قوم سے منہ موڑ لو. یہ مطلب نہیں تبلیغ ختم کر دو، بعد از تبلیغ جب آپ کر دو نا اس کے بعد ان کی بکواسات کا غم نہیں کرنا، بس منہ موڑ لو. زیادہ ان کو سمجھانے کی اب ضرورت نہیں ہے، ان کے سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس تبلیغ کرو، سمجھاؤ، نہیں مانتے نہ مانو، بس منہ موڑ لیا کرو آپ. وقل سلام، اور فرما دو سلام ہو. اگر نہ مانے اور شرارت کریں تو کیا کرو؟ سلام ہو، تم جاؤ. ٹھیک ہے، تو مخالفین کے دلائل اور شبہات کا جواب تو دے دو، اللہ نے فرمایا، لیکن وہ جہالت اور حماقت پر اگر اتر آئے نا، شرارت پر اتر آئے تو اس کا جواب انہی کی زبان میں نہیں دینا. مثلا وہ گالی دیتا ہے دشمن، تم بھی گالی شروع کر دو. اس نے تھپڑ مارا، تم بھی شروع کر. نہ، میرے پیغمبر یہ نہیں کرنا، بالکل نہیں. وہ شرارت کرتے ہیں ادھر سے، آپ بھی اپنا وہ کرنے لگ جاؤ، دفاعی نظام کے اندر ہی آپ بھی ہاتھ اٹھا لو. نہیں، یہ کام نہیں کرنا میرے پیغمبر. مقابلہ نہیں کرنا. مکی زندگی کے اندر مقابلے کی کیا تھی؟ پابندی تھی، ممانعت تھی. مقابلہ نہیں کرنا، بس دفاعی نظام تھا، دفاع کرو بس اپنا. تو میرے پیغمبر سکوت اختیار کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے بس. ٹھیک ہے، اب پھر فرمایا وقل سلام، اور کیا کہہ دو؟ سلام کہہ دو ان کو. اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ السلام علیکم، کہ کسی غیر مسلم کو ان الفاظ سے سلام کرنا کیا ہے؟ جائز ہو جائے. یہ جائز نہیں ہے کسی غیر مسلم کو السلام علیکم کہنا. ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک محاورہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ محاورہ ہوتا ہے. جب کسی شخص سے قطع تعلقی کرنی ہو نا تو کہتے ہیں جا میرے اللہ بھی سلام. محاورہ بولا جاتا ہے ایک. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں تجھے السلام علیکم کہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا سلام علیکہ، تجھ پر سلام ہے. مطلب کیا ہے؟ سلامتی بھیج رہے ہیں؟ نہیں، وہ سلام رخصت کا سلام، متارکت کا. جا رخصت، بعد سے آج کے بعد تیری میری ملاقات ختم. مقصد یہ ہوتا ہے. تو کسی شخص سے تعلق کوئی توڑنا ہو نا، اچھے طریقے سے تعلق جب توڑنا ہو، اچھے طریقے سے. ایک ہوتا ہے برا طریقہ جس طرح ہم اختیار کرتے ہیں، 2 تھپڑ مار دیے، دفع ہو یا چل. یہ نہیں، اچھے طریقے سے کسی کا تعلق توڑنا، اس کو جا سلام پیش کرتا ہوں.
تیرا میرا آج سے رابطہ ختم، تو وہ سلام مراد ہے۔ کچھ لوگوں نے اس لفظ سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنا جائز ہے، تو ان کا قول یہ ٹھیک نہیں ہے، غیر مسلم کو سلام نہیں ہے، غیر مسلم کو سلام بالکل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی ایک بات کہی ہے کہ سلام کے اندر تم، کیونکہ سلام کا جو دوسرا مطلب ہے ہدایت ہے، تم نیت کر لو کہ میں غیر مسلم کو جو سلام کر رہا ہوں، میں سلام سے مراد ہدایت لے رہا ہوں، یہ لفظ ہدایت کی نیت کر لو کہ اللہ اس کو ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال غیر مسلم کو السلام علیکم کہنا جائز نہیں ہے، کہ اس کو کہا جائے کہ تجھ پر سلامتی ہو، بالکل جائز نہیں ہے۔ اور قادیانی کو تو بالکل حرام در حرام ہے نا، ان کے ساتھ تعلقات کسی قسم کا بھی ہو حرام ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ غیر مسلم سب اہل غیر مسلم کے اندر ہے نا، عیسائی، یہودی، باقی سب غیر مسلم ہے، نہیں کہہ سکتے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ صرف آپ سلام کہہ سکتے ہیں، بس سلام، علیکم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اکثریت اسی کی طرف ہے کہ غیر مسلم کو آپ نہیں کہہ سکتے بس سلام، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے، قیامت آئے گی، پکڑے جائیں گے، جان لیں گے کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ۔ یہ دعا کر لیں جی، سارے حاضری دے دیں۔